السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص تصویری ماخذ پر بات کر رہے ہیں۔ یہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ اور اس ماخذ میں اس ایک دن سے جڑے بہت سے اہم واقعات کی ایک فہرست دی گئی ہے۔ بالکل۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ذرا ان واقعات کو دیکھیں، سمجھیں کہ یہ ماخذ کیا کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے۔ تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اچھا، شروعات تو بہت ہی بنیادی ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، قلم، کرسی، پہاڑ، سمندر، یہ سب اسی دن بنائے۔ جی ہاں۔ اور یہاں تک کہ پہلی بارش بھی زمین پر اسی دن ہوئی۔ مطلب یہ تو کائنات کی تخلیق سے جڑا دن ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ ماخذ عاشورہ کو صرف انسانی تاریخ نہیں بلکہ کائنات کے آغاز اور اللہ کے رحمت کے نزول سے جوڑ رہا ہے۔ جیسے آپ نے بارش کا ذکر کیا، اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ اچھا۔ یعنی یہ ایک طرح سے تخلیق اور مغفرت، ان دونوں کا دن قرار پا رہا ہے اس ماخذ کے مطابق۔ صحیح کہا۔ اچھا، اور پھر یہ فہرست آگے بڑھتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کی طرف۔ کافی واقعات ہیں۔ جی بہت سے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد وہ جودی پہاڑ پہ ٹھہری، یہ بھی اسی دن ہوا۔ جی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی۔ بالکل۔ اور حضرت یونس علیہ السلام، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، نجات ملی انہیں بھی۔ جی ہاں۔ اگر آپ ان واقعات کو دیکھیں تو ایک تھیم نظر آتی ہے، ایک مرکزی خیال۔ کیا خیال؟ نجات کا مطلب آزمائش سے نکلنا، اللہ کی طرف سے خاص مدد آنا۔ یہ سارے واقعات جو مختلف نبیوں سے جڑے ہیں اسی بات کو مضبوط کرتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مشکل سے نکلنا۔ جی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کے جادوگروں پہ غالب آئے جی، اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھٹ گیا، وہ گزر گئے۔ اور فرعون؟ اور اسی دن اسی سمندر میں فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ تو دیکھیں پھر وہی نجات اور دشمن کی ہلاکت۔ واہ، یعنی یہ سلسلہ تو چلتا جا رہا ہے۔ اور بھی ہیں؟ جی اور بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت ملی، وہ بھی اسی دن۔ اچھا۔ پھر کچھ واقعات ہیں جو بحالی یا خوشی سے متعلق ہیں، مثلاً؟ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا اور پھر بعد میں قید سے رہائی پانا۔ جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی۔ یعنی زندگی کے ہر بڑے موڑ، ہر اتار چڑھاؤ کو جیسے اسی ایک دن میں یہ ماخوذ سمیٹ رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ بلکہ پیدائش کے واقعات بھی ہیں۔ ماخذ میں حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، پیدائش بھی اسی دن؟ جی، اس ماخذ کے مطابق، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہاں تک کہ اصحاب کہف کا غار میں کروٹ بدلنا بھی اسی دن سے جوڑا گیا ہے۔ مطلب تخلیق سے لے کر نجات، بحالی، پیدائش، معجزات، سب کچھ؟ جی، یہ ماخذ ایک طرح سے عاشورہ کی ایک جامعہ، ایک کثیر الجہتی تصویر پیش کر رہا ہے۔ اور اس پوری فہرست کے آخر میں ایک اور بہت اہم تاریخ ساز واقعہ۔ کون سا؟ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت۔ جی ہاں، وہ بھی اسی دن۔ تو یہ ماخذ ہمیں کائنات کے شروع سے لے کر انبیاء کی زندگیوں کے اہم موڑوں سے گزار کر اسلامی تاریخ کے اس عظیم واقعے تک لے آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس ماخذ کے مطابق یوم عاشورہ صرف ایک دن نہیں، بلکہ یہ تو جیسے پوری مذہبی تاریخ کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ بالکل، تخلیق، نجات، معجزے، بحالی اور شہادت، سب کچھ اس ایک دن سے جڑا ہوا دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا، کس حوالے سے؟ کہ کس طرح وقت کے ساتھ کچھ خاص تاریخیں اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہیں کہ اتنے سارے اور اتنے مختلف واقعات ان سے منسوب ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم سوال ہے تاریخی یادداشت اور مذہبی اہمیت کے حوالے سے، کہ یہ کیسے تشکیل پاتی ہے۔ بالکل۔ یہ ماخذ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور کریں کہ اجتماعی طور پر کیسے ایک دن کو اتنے گہرے اور متنوع معنی پہنائے جاتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک ایسا نقطہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ جی، شکریہ۔